آج بات ہوگی 2026 کے عراق کی۔ آج یہ ملک ویسا نہیں رہا جیسا ہم سوچتے ہیں۔ میڈیا نے جو منفی تصویر اس کی پوری دنیا میں دکھائی ہے، عراق 2026 میں اس سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کی لڑکیاں تو بہت ماڈرن ہو گئی ہیں اور لوگ بھی اب سادہ نہیں رہے۔ ہر عیاشی یہاں پر عام ہے۔ صدام حسین جس سے عالم کفر تھر تھر کانپتا تھا، یہ اسی مرد مجاہد لیڈر کی سرزمین ہے۔ ہر سال کروڑوں زائرین یہاں پر آتے ہیں اور اس ملک کو مہمان نوازی کا شہنشاہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آپ کو بتاؤں گا کہ ہستا بستہ ملک کیسے جنگوں کی لپیٹ میں آیا، لوگ کیسے برباد ہوئے اور آج یہ ملک کیسا ہے۔ تو ابھی سے لائک لازمی کر دو اور مجھے یقین ہے سبسکرائب تو تم نے لازمی کر دیا ہوگا۔ تو چلو یار۔ محترم ناظرین، عراق جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف عراق ہے، اردو میں جمہوریہ عراق لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو تقریباً لینڈ لاک سمجھا جاتا ہے، یعنی اسے چاروں طرف سے سمندر نہیں لگتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنوب مشرقی جانب خلیج فارس کے ساتھ ایک بہت ہی مختصر ساحلی پٹی ہے جو صرف 68 کلومیٹر لمبی ہے۔ یہ علاقہ الزبیر اور تسر پورٹ کے آس پاس ہے، جہاں سے عراق اپنا تیل ایکسپورٹ کرتا ہے اور درآمدات کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی پٹی کسی بڑے سمندری رسائی کی طرح تو نہیں، لیکن ملک کو مکمل لینڈ لاکڈ ہونے سے بچاتی ہے اور معیشت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ عراق مشرق وسطیٰ کا ایک خوبصورت اور تاریخی ملک ہے، جس کی قدیم تہذیبوں کی جڑیں ہزاروں سال پرانی ہیں۔ یہ وہی میسوپوٹیمیا ہے جسے دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں ٹائگرس اور یوفریٹیز ندیوں نے انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ بدقسمتی سے اس خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے اسے کئی بار جنگیں اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ خاص طور پر امریکہ کی 2003 کی جنگ نے اسے شدید نقصان پہنچایا۔ محترم ناظرین، عراق کی قومی زبانیں عربی اور کردی ہیں، جبکہ ترکمانی، آرمینیائی، فارسی اور انگریزی بھی بولی جاتی ہیں۔ یہاں کا کلچر انتہائی قدیم ہے، جو ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔ عراقی لوگ نہ صرف انتہائی خوبصورت ہیں، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بہت اٹریکٹیو اور دلکش، بلکہ ان کی اخلاقیات اور مہمان نوازی بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کے ساتھ یہاں کے لوگ بہت گرمجوشی اور احترام سے پیش آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اور بعض اوقات گھر میں بھی جگہ دے دیتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی عراقی کلچر کا ایک اہم حصہ ہے، جو سیاحوں کو دوبارہ آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ عراق کا دارالحکومت بغداد ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ عرب دنیا کا قاہرہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ بغداد دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے اور 762 عیسوی میں عباسی خلافت نے اسے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ چند ہی دہائیوں میں یہ مسلم دنیا کا سب سے اہم ثقافتی، تجارتی اور اقتصادی مرکز بن گیا۔ یہ شہر تعلیم کا عظیم مرکز بھی تھا۔ ہاؤس آف وزڈم یہاں تھا، جہاں دنیا بھر کے سائنسدان، فلسفی اور محقق آتے تھے۔ عباسی سنہری دور میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا، جہاں آبادی 10 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ لیکن تاریخ نے اس شہر کو سخت آزمائشیں دی۔ 1258 میں منگولوں نے حملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے اور بیت الحکمت کی کتابیں دجلہ میں پھینک دی گئیں، جس سے دریا سیاہ ہو گیا۔ پھر 2003 کی امریکی جنگ اور 2011 تک جاری رہنے والے تنازعات نے شہر کے قدیم ورثے کو شدید نقصان پہنچایا۔ آج بغداد کا کل رقبہ 673 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی میٹروپولیٹن آبادی تقریباً اسی لاکھ سے 81 لاکھ کے قریب ہے، 2026 کے تازہ اندازوں کے مطابق۔ یہاں پورے عراق سے لوگ بزنس شروع کرنے آتے ہیں، کیونکہ یہ ملک کا سب سے بڑا کمرشل ہب ہے، اور بغداد میں ہی حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے، جسے حیدریہ یا غوث اعظم کا مزار کہا جاتا ہے۔ یہ باب الشیخ علاقے میں دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ غوث اعظم نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی، لاکھوں لوگوں کو ہدایت دی اور اولیاء کرام میں ان کا رتبہ سب سے بلند مانا جاتا ہے۔ غوث الاعظم کا لقب انہیں ملا۔ ہر سال لاکھوں زائرین دنیا بھر سے، خاص طور پر پاکستان سے، روڈ اور ایئر کے ذریعے آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ عراق میں ایک کثیر تعداد بے روزگار لوگوں کی ہے۔ تازہ ترین اعداد 2026 کے مطابق بے روزگاری کی شرح تقریباً 13 سے 15.5% ہے، خواتین میں 18% تک۔ صاف پانی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، صرف 50 سے 75% لوگوں کو مکمل محفوظ پانی دستیاب ہے۔ بغداد چڑیا گھر ایک زمانے میں مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا تھا، 600 سے زائد جانور تھے، لیکن جنگوں سے حالت خراب ہے۔
عراق کی سرحدیں شمال میں ترکی، مشرق میں ایران، جنوب میں سعودی عرب اور کویت، مغرب میں شام اور اردن سے ملتی ہیں۔ کل رقبہ 4,38,317 مربع کلومیٹر، دنیا کا 58واں بڑا ملک۔ 5 سے 10% رقبہ پانی پر ہے۔ یہ سرزمین سمری بابلی تہذیبوں کی ہے۔ مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر کے دور میں فتح کیا۔ 750 میں عباسی، 1258 میں منگول، 1504 میں عثمانی، 1919 میں برطانیہ، 1921 میں شاہ فیصل، پھر غازی فیصل دوم، 1958 میں عبد الکریم قاسم نے انقلاب کیا، 1979 میں صدام حسین صدر بنے۔ ایران عراق جنگ 1980، کویت 1990، خلیجی جنگ 1991، 1981 میں اسرائیل نے نیوکلیئر ری ایکٹر تباہ کیا، 2003 میں امریکہ نے حملہ کیا۔ پاگل عوام بھی امریکہ کی باتوں میں آ گئی اور اپنے عظیم لیڈر کے خلاف ہو گئی۔ آخرکار صدام حسین کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ 30 دسمبر 2006 کو 69 سالہ مسلم دنیا کا شیر لیڈر پھانسی چڑھ گیا، جس کے بعد عراق، شام اور فلسطین کا کیا حال ہوا یہ آج آپ کے سامنے ہے۔ صدام حسین نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں مسلم دنیا کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر کوئی دیکھے گا تو ہم اس کا پراپر جواب دیں گے۔ عراقی عوام امریکہ کے ذریعے ترقی کی خواہش مند تھی، لیکن وہ غلط تھی۔ صدام حسین کے جانے کے بعد آج عراقی عوام انہیں یاد کر کے روتی ہے۔ ناظرین، صدام حسین کا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا۔ اللہ رب العزت کی ذات صدام حسین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج عراق میں امریکہ تو نہیں ہے، لیکن اپنا گہرا اثر ضرور چھوڑ گیا ہے۔ آج عراق کی 70% سے زیادہ آبادی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، جس کی وجہ صرف اور صرف امریکہ ہے۔ جھنڈا 4 رنگوں پر مشتمل ہے: لال، سفید، کالا۔ سفید کے اوپر اللہ اکبر سبز میں۔ آبادی کا 80% عربی، 15% کردی، باقی 5% دیگر۔ کل آبادی 2026 میں تقریباً 47.5 سے 48.3 ملین۔ مذہب 95% مسلمان، 56% شیعہ، 34% سنی، 3% عیسائی۔ دنیا کو ٹائم زون بتانے والا ملک بھی عراق ہے، جس نے 60 کی بنیاد پر وقت تقسیم کیا۔ بابلی تہذیب کی میراث۔ معیشت تیل اور گیس پر منحصر، دنیا کے 4 سب سے بڑے ذخائر، تقریباً 145 بلین بیرل۔ پہلا پہیہ یہاں بنا۔ قومی جانور بکری، پرندہ چکور، پھول سرخ گلاب، درخت کھجور۔ ڈارک پہلو، فحاشی بہت زیادہ، لوور کلاس ملک بن گیا لیکن عیاشیاں قائم۔ قیمتی شراب امپورٹ، شیشہ کلب، مساج سینٹر، ڈانس بارز، زنا خانے عام۔ اللہ اس گند کو ختم کرے، آمین۔ کرنسی عراقی دینار، ایک پاکستانی روپیہ تقریباً 4.7 دینار، ایک انڈین تقریباً 15.6 دینار۔ کالنگ کوڈ +964، ڈومین .iq، ڈرائیونگ رائٹ سائڈ۔ 13+ ایئرپورٹس، قومی ایئر لائن عراقی ایئر ویز۔ سرزمین زیادہ تر خشک، 43% پہاڑ میدانی۔ تعلیم کی شرح 80 سے 88%، پہلے کم تھی اب بہتر۔ ہیلتھ خستہ۔ دریائے دجلہ اور فرات سرسبز علاقے بناتے ہیں، کاشتکاری اور بزنس یہاں۔ لوگ ہوٹلنگ اور اسپائسی کھانے پسند کرتے ہیں۔ قومی کھیل فٹ بال۔ عراقی خوبصورت، نوجوان لڑکیاں اٹریکٹیو، اعلیٰ فیشن۔ جی ڈی پی تقریباً 265 سے 350 بلین ڈالر، فی کس 5,800 سے 6,000 ڈالر۔ تو محترم ناظرین، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری عراق پر ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری؟ امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی ہوگی۔ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ اور ناصر، خدا حافظ۔ اللہ عراق کو امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے، آمین۔